یہ اللہ کی بناوٹ ہے. اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ ومن عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. دو پیر سے چلتا ہے، اتنا اختیار دیا ہے. اب یہ ایک پیر اٹھانے کا اختیار دیا ہے، دو راستے دیا ہے. انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر اپنا پیغام پہنچایا. عالم امر سے یہ روح کے لیے غذا آئی. کیا غذا ہے؟ کہ جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہیں اس کے حکم کو مان کر سیدھے راستے پر چلنا ہے. یہ دو راستہ ہے. تم کو عزت میں نے اتنی دی کہ تم کو بناتے ہی میں نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ایک بدبخت ابلیس کے معنی ہی نا امید، اس نے سجدہ نہیں کیا. میں نے اس کو راندے درگاہ کر دیا، اپنی اس عرش اعلیٰ کی زمین سے نکال کے نیچے پھینکا، اور اس کو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں. وہ دیکھتا تھا کہ حضرت آدم کی مٹی کیسی بن رہی ہے، مٹی میں کیڑے پڑ رہے ہیں، پانی لگ رہا ہے، پھر وہ سوکھ رہا ہے، پھر کھڑکھڑاہٹ آ رہی ہے. قرآن میں چاروں انداز میں بتایا ہے. حضرت آدم کا پتلا تیار، فرشتوں کو حکم دیا کہ جب پتلا تیار ہو جائے گا تو پتلا تیار ہونے کے بعد شیطان ایک مرتبہ گھسا اندر، پتلے آدم میں گھسا اور ایک ایک چیز کو بجا کے دیکھا. اسے پورا کھوکھلا ہے فرمایا انسان، لیکن ایک ڈبیا تھی اندر، اس ڈبی کو پوری کوشش کیا کھولنے کی، اس کو نہیں کھول سکا. باہر آ کے فرمایا کہ بھئی یہ انسان پیٹ کا بڑا ہلکا ہوگا، اس کے پیٹ میں بات پھنسے گی نہیں، یہ چغلی خور ہوگا، یہ ایک دوسروں کی باتوں کو معلوم کرنے کے بعد اس کو پھیلائے گا، یہ اس کے اندر عادت ہوگی کیونکہ پورا کا پورا کھوکھلا ہے. لیکن ایک اندر ایک ڈبی ہے، وہ ڈبی کو میں نے پوری کوشش کیا کھولنے کی لیکن وہ نہیں کھلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ انسان کا قلب ہے، دل ہے. اسی دل کے اندر نفس رہتی ہے جو جسمانی خوراک کی خواہشات رکھتی ہے. آپ کو جو بھوک لگتی ہے یہ نفس کو بھوک لگتی ہے تو پھر آپ کھانا کھاتے ہیں. نفس جو ہے وہ انسان کا 3 قسم بنایا ہے اللہ نے اس نفس کے اندر: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. نفس امارہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، جو نفس، وہ نفس امارہ ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ مرسیڈیز گاڑی آپ لیں اور اگر ڈرائیور صحیح نہیں ہے، ڈرائیور برابر نہیں ہے، اور مرسیڈیز گاڑی میں آپ نے اس کو بٹھا دیا ڈرائیور کو، تو آپ کو منزل کی جگہ سیدھا قبرستان ہی پہنچائے گا کیونکہ ڈرائیور برابر ہے نہیں. لیکن اگر خراب گاڑی بھی ہے، ڈکر فیٹ بھی ہے، بہت پرانی گاڑی ہے، امبیسڈر گاڑی ہے، اور ادھر ادھر سے اس کو لگا ہوا ہے، ٹھوکر بھی لگی ہوئی ہے، لیکن اگر ڈرائیور صحیح ہے اور اس کو بٹھا دیں گے تو وہی صحیح ڈرائیور جو ہے آپ کو صحیح منزل تک پہنچا دے گا. یہ انسان کے جسم کی ڈرائیور ہے نفس، یہ انسان کو چلاتی ہے. اور نفس بالکل دل کے قریب رہتی ہے. سب سے پہلے وہ نفس خواہشات پیدا کرتی ہے دل میں، دل پھینکتا ہے دماغ کو، دماغ کے اندر سے پھر یہ بات چلتی ہے. یہ اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین. اتنی بہترین انداز میں بنانے کے بعد پھر ہم نے اس انسان کو سب سے نیچے درجے میں ڈھکیل دیا، اسفل السافلین بنا دیا، زمین کی تحت الثری میں چلا گیا. کس لیے چلا گیا؟ کہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا نہیں اور اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کو مانا نہیں. آگے اس انسانوں کی تشریح کر دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، ان کا اجر کبھی کم نہیں ہوگا. دنیا میں بھی اجر ملتے رہے گا، قبر میں جائیں گے وہاں بھی اجر ملے گا، برزخ میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا، اور اس کے بعد جنت میں جانے کے بعد بھی اجر ان کا ختم ہونے والا نہیں. اسی کو امام غزالی نے فرمایا کہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے. ازل سے نہیں ہے، ازل سے تو اللہ کی ذات ہے، لیکن انسان کو جب بنایا اب اس کو ابدی بنایا. یہ منتقل ہوتے رہے گا، انتقال کرتے رہے گا، منتقل ہوتے رہے گا. عالم الست میں ہم چوٹی کے برابر تھے. جب اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب سے پہلی ذات جس نے جواب دی تھی
وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر تمام انبیاء نے، پھر دنیائی انسانیت نے، سارے کے سارے لوگوں نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اسی پروردگار ہونے کا اقرار جو عالم الست میں کہا، اور پھر ڈال دیا آدم کی ریڑھ کی ہڈی میں ان تمام ضروریات کو آدم کے اندر پھیلا دیا۔ اب آدم کے پھر شادی حوا سے ہوئی، حضرت حوا کو بنایا، یہ انسانوں کا وہاں سے جوڑا پیدا ہوا۔ اللہ نے فطرت بنائی ہے، جب تک کہ ایک مذکر اور ایک مؤنث ایک جگہ جمع نہیں ہوں گے، دوسرا مذکر اور مؤنث نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ اس قانون کے محتاج نہیں ہے، اللہ قادر ہیں۔ انسانوں کو دنیا میں بنایا کہ اگر تیسرا انسان مذکر یا لڑکا یا لڑکی پیدا ہو رہا ہے، سمجھ جانا کہ کہیں نہ کہیں لڑکا اور لڑکی ملے ہیں، یا لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی۔ لیکن اللہ اس قدرت پہ اللہ قادر ہے، اللہ اس کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو بغیر باپ کے بغیر ماں کے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اور پھر چاہا تو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ یہ کائنات میں یہ نظام اس لیے رکھا کہ اے میرے بندو، میری قدرت کو پہچان لو کہ میں کون ہوں۔ اور اس آیت میں آگے پھر یہی فرمایا ہے۔ تو ظاہر بات ہے یہ نفس آپ کا ڈرائیور ہے۔ اگر یہ نفس آپ کا اللہ کی نافرمانی پہ لگا دے، اللہ کی بغاوت پہ لگا دے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس کے لیے اللہ نے آدم سے لے کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ عالم امر کی جو بات تھی، لوح محفوظ میں جو قرآن محفوظ تھا، انجیل محفوظ تھی، زبور محفوظ تھی، اس کو پیغمبروں پہ نازل کیا۔ انہوں نے پیغمبر کو بتایا۔ جنہوں نے مان لیا وہ کامیاب ہو گئے، جنہوں نے نہیں مانا، پھر وقت کا فرعون ہو، وقت کا نمرود ہو، وقت کا قارون ہو، وقت کا شداد ہو، اور وقت کا ابو جہل ہو، فیل ہو گیا۔ دنیا میں بڑی عزت ملی، قارون فرعون نے تو بادشاہت، انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں کا دعویٰ کیا، دریائے نیل میں اللہ نے ڈبا دیا۔ اور جن لوگوں نے بات مان لیا، اللہ کے پیغمبر کی بات مان لیا، ان انسانوں کو اللہ نے اتنا نوازا کہ آج تک ان کے اجر میں کمی نہیں ہو رہی، چل رہا ہے۔ جناب رسول اللہ معراج میں تشریف لے گئے تو مصر سے گزرے تو فرمایا حضرت موسیٰ کو میں دیکھا کہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیغمبر وقت نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو عالم امر سے یہ حکم اس لیے بھیجا تھا روح کی غذا کے لیے۔ جسم کی غذا یہ اناج، گیہوں، چاول کھا رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، آج کل تو پیزا چلا ہے، بہت ایک سے کھانا چلا ہے، کھا رہے ہیں، یہ جسم کی خوراک۔ روح کی خوراک یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور دل، روح کا پورا قبضہ دل پر ہے، روح رہتی دل میں ہے، ہر پورے جسم میں موجود ہے، لیکن دل کا مسکن اس کا ہے، جس کو جناب رسول فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا پاک ہو جائے پورا جسم تمہارا پاک ہو جائے گا، اور اگر وہ لوتھڑا ناپاک ہو گیا پورا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ ھذا وہی قلب، اور یہ وہ تمہارا قلب ہے۔ اسی قلب میں اللہ رب العالمین تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حدیث قدسی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سماؤں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ عرش پہ، نہ کرسی پر، میں ایسی جگہ کوئی ہے ہی نہیں جو میری خدائی کو، میری طاقت کو، میری بڑائی کو سما سکے۔ میں قلب مومن میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہمارے دل کو قبول فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری طرف توجہ تو کر، میں تیرے قلب میں آ کے رہوں گا۔ اور جب اللہ قلب میں رہیں گے، پھر یہی وجہ ہے کہ پھر اللہ والوں نے گردن تو کٹا دی ہے، پھر یہ سر کسی اللہ کے سوا پھر کسی کے سامنے جھکا نہیں۔ اور آج بھی اس کے نمونے الحمدللہ فلسطین کے اندر اور افغانستان میں نظر آ رہے ہیں، اور اس ملک ہندوستان میں بھی نظر آئے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اکبر کا زمانہ پایا ہے، اکبر کے دربار میں یہاں رکوع کی حالت میں دونوں پیر، دونوں ہاتھ نیچے رکھ دی، اور اکبر کے ساتھ میں رکوع کر کے جایا جاتا تھا۔ مجدد الفسانی کو بلایا گیا، آپ ایسے کھڑے ہوئے چلے، دو فوجی جو ہیں گردن پکڑ کے نیچے کر رہے ہیں، ناک سے آنکھ سے خون شروع ہو گیا، لیکن مجدد الفسانی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھک سکتا۔ یہ سر ایمان والے کا، یہ الحمدللہ۔ اور آج اس ایمان والے کا سر تو کدھر کدھر جھک رہا ہے، پیسے کے پاس جھک رہا ہے، عورتوں کے پاس جھک رہا ہے، حکومت کے پاس جھک رہا ہے، معاملہ چل رہا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان کو ہم نے اتنا اعلیٰ بنایا ہے، کیوں کہ خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ کس کو بنایا جاتا ہے؟ جس کے اندر کچھ بنانے والے کی صفت ہو۔ سننے والے تو اللہ ہے، مین سننے والے تو اللہ ہیں۔ اور کیسے سنتے؟ سورہ تغابن میں تو بتایا ہے کہ میں ایسے ایسے سنتا ہوں، تمہارے وہم و گمان کے اندر جو بات آتی ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل کے اندر جو وسوسات آتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، تمہارے دل و دماغ سے کان کے اندر کوئی بات جاتی ہے اور تم اس کو سوچنے کی کوشش کرتے ہو، میں ایسا علیم بذات الصدور ہوں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ کا بندہ، اور پھر آگے فرمایا فما یکذبک بعد بالدین، اتنا سب ہونے کے بعد، میں اتنی تمام گواہی دینے کے بعد، پھر تم آخرت کی بات کو جھٹلاتے ہو کہ تم میرے پاس واپس نہیں آؤ گے۔ اسفل السافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین، کون سی بات ایسی ہے جو تم کو میرے پاس واپس آنے کے لیے اور مجھے حساب دینے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں اس کا انکار کرتے ہو؟ اور آگے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی کائنات کا سب سے بڑا تمام حاکموں کا حاکم میں ہوں؟ تم نے دنیا میں دیکھا نہیں، جب کوئی حاکم کا وفادار ہوتا ہے تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور جب کوئی حاکم کا غدار ہوتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ دنیا کے حاکموں کا یہ حال ہے، سارے حاکموں کا حاکم میں ہوں۔ میں اپنے فرمانبرداروں کو اس انداز سے چھوڑ دوں گا کہ ان پر عذاب دوں گا، اور اپنے نافرمانوں کو اس انداز سے چھوڑ دوں گا کہ ان کو میں فرمانبرداری نہ کرنے کے باوجود ان کو اجر دوں گا، اور اس کا حساب یہ چند مٹی کے بعد جانے کے بعد، یہ قبر کا حصہ جانے کے بعد وہاں شروع ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے، یہ جسم کو دیا تو جسم کے لیے کھیتی بھی پیغمبروں کے ذریعے کروایا، کپڑے پہننا تو اس کا سلائی بھی غالباً حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے کپڑا بنانے والے، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، ایودھیا میں ان کا مزار ہے، میں جا کر آئے ہوں وہاں ایودھیا میں حضرت شیس علیہ السلام کا مزار دیکھ کر آئے۔ یہ بھی پوتے ہیں، پڑھ پوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت شیس علیہ السلام کو کھیتی باڑی کرنا سکھایا۔ تمام دنیا کے علوم بھی پیغمبر کے ذریعہ آئے، اور تمام عالم امر کے حکم بھی پیغمبر کے ذریعہ آئے کہ اس دنیا میں رہو، کھیتی باڑی کرو، اناج پیدا کرو، جانوریں پیدا کرو، جانور بھی ہوں گے، اس کے اندر کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے یہ ہمارے پیغمبر بتائیں گے کہ تم کیا کھاؤ گے، اور کس انداز سے کھیتی باڑی کرنے کے بعد کسان اپنا ہل چلا کر محنت کر کے اگر وہ اناج اور گیہوں پیدا کیا ہے، اب بے شک وہ نکال کے کھا سکتا ہے، لیکن دوسروں کے کھیت، کسان کے اندر کو دوسروں کے کھیت پہ جا کر اس کو چرا کر لا کے کھائے گا، اسلام نے اس کو حرام کرا دیا۔ یہ بتایا کس نے؟ اللہ کے پیغمبروں نے۔ آپ قبرستان جاتے؟ کل تو دیکھ رہے تھے آپ ہجوم کیا تھا، اللہ رحم فرمائے۔ وہ قبرستان کی وہ عبرت، قبرستان جانے کے بعد جو موت کی کثرت سے یاد آنا ہوتا تھا، ختم ہو گیا۔ تو رنگ رلیاں بن رہی ہیں، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اسی قبر کے لیے اب پیغمبروں نے خبر دی ہے کہ جب نیک انسان ایمان والے کی جب موت آتی ہے، فرشتوں کا ہجوم سب باندھ کے کھڑا ہوتا ہے، اور سارے فرشتے جو ہیں جس شکل سے مانوس ہوتا ہے وہ ایمان والا، اس شکل کے ساتھ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سفید لباس میں اور نور میں ہوتے ہیں، جس کو فرشتے وہ مرنے والا دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت اسرائیل تشریف لاتے ہیں، اور وہ اس روح سے مخاطب ہوتے ہیں، اے پاک روح نکل اللہ کی رضامندی کی طرف، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی رہ چکا ہے۔ حدیث میں فرمایا جناب رسول اللہ نے کہ وہ روح خود بہت خوشبودار ہوتی ہے، اور وہ فرشتے جنت سے خوشبودار کفن لے کے آئے ہوتے ہیں، اس میں اس روح کو لپیٹتے ہیں۔ دیکھیے اب جہاں سے آئیے وہیں چلیے، جسم یہیں بنا، یہیں پرورش پایا، جسم کو اسی مٹی میں ملا دیا گیا۔ سورہ طٰہٰ میں پڑھایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، اے میرے بندے میں نے تجھ کو اسی مٹی سے بنایا۔ یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اپنے باپ پر مٹی ڈالو، اپنی بیوی پر مٹی ڈالو، اپنے بچوں پر مٹی ڈالو، اپنے دادا پر مٹی ڈالو، اور مٹی ڈالا صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمان والوں کے لیے بہت سخت دن تھا، صحابہ کرام نے سب سے بڑے غم کا دن تھا،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن۔ حضرت فاطمہ نے جب دیکھا کہ صحابہ مٹی ڈال رہے ہیں، حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ تمہارا دل کیسے ہوا کہ تم میرے بابا محمد الرسول اللہ پر مٹی ڈالے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ تمہارے بابا کے ہی حکم ہے کہ جب تک تمہارے بابا پر مٹی نہ ڈالا جائے گا تو امت سیکھے گی کیسی کہ کیسے مٹی ڈالی جائے۔ پیغمبر آتے ہیں اللہ کے حکم کو بتانے کے لیے اور اللہ کے حکم کو مکمل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا منہا خلقناکم، ہاتھ میں مٹی لے کر فرمایا منہا خلقناکم، اے میرے بندے میں نے اسی مٹی سے تجھے بنایا ہے۔ آپ 2-4 دن نہائے نہیں اور بدن کو مالش کریں، مٹی نکلے گی، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں مائل۔ سارے ڈائمنڈ، سارے ہیرے، سارے سونے، سارے چاندی اسی مٹی پیدا ہوتے ہیں۔